وإياك نستعين. الصلاة والسلام بتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة بنت القلم والنون وسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون وكتاب المكنون آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى وحافظة النبوة وناشرة الولاية بلقیس حجرت و تقدیس الجلال و آسیت التکمیل والکمال صدیقۃ الکبریٰ و حور الانسیہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلی اللہ بلعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. بلندتر صلوات. دعائے مالک کریم کربلا اور بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام میں، میرا مالک جن کے بلندی درجات کے لیے آج کی یہ مجلس ہے، جناب سید تجمل کاظمی صاحب، ان کا پورا خانوادہ، مجھ حقیر کے والدین، آپ تمام حاضرین کے جتنے بھی مرحومین ہیں، جتنے بھی مومنین، ذاکرین، علماء، خطبہ اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، میرا مالک تمام کو آج کی شب کا صدقہ قبر میں زیارت امیر نصیب فرمائے، حشر میں شفاعت حسین نصیب فرمائے. اس امام بارگاہ کے سنگ بنیاد رکھنے والے، اس امام بارگاہ کی خدمت گزار، میرا مالک ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ڈاکٹر شفیق بدر، ڈاکٹر علمدار بدر، ڈاکٹر افتخار بدر اور عمران عارف جعفری، یہ وہ احباب ہیں جنہوں نے اس کربلا میں عزا خانے کو سجایا ہے. میرا مالک ان کے گھروں کو ہمیشہ سجا ہوا رکھے، ان کے گھروں کو ہمیشہ آباد رکھے. جناب سید علی ہندی اس بارگاہ کے خدام ہیں، اس بارگاہ کے نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع. رضا حسین ظہور اور جناب ملک امجد مرید صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی مرحومین آپ حاضرین ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے، میرا مالک ان تمام کی مغفرت فرمائے. راجہ ریاض صاحب بیمار اور رمضان صاحب کے پاس. جی بسم اللہ. راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ علید ہیں، عزت زہرا کا واسطہ، عزت آل محمد کا واسطہ، میرا مالک انہیں صحت عطا فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع. آج کی یہ مجلس اس شب میں ہے جس شب کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. بڑی مختصر سے لمحات میں مجھے حقیقت لیلۃ القدر بھی پڑھنی ہے اور یہ بھی پڑھنا ہے کہ عبادت قبول کیسی ہوتی ہے. یہ جو مہینہ ہے اسے شہر رمضان، شہر الصیام، شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الانابہ، 70 سے زیادہ نام ہے اس مہینے کے. اور یہ مہینہ وہ ہے رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، توبہ والا ہے، گناہوں کو معاف کروانے والا ہے. باقی 11 مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں. 11 مہینے وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے. لیکن اس نے اس مہینے کو 11 مہینوں سے علیحدہ کر دیا ہے. اس نے کہا یہ بھی میرے ہی مہینے ہیں لیکن رمضان جیسے نہیں ہے. اس نے اس مہینے میں ہی اپنا خاص کر دیا. اب میں کتاب کا نام لینے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات. علامہ باقر مجلسی جنہوں نے بہار لکھی ہے، صاحب بہار، ان کی کتاب ہے. عین الحیات بھی اس کا اردو ترجمہ ہے، ثمرات الحیات اس کو عربی زبان میں. اس کے صفحہ نمبر 151 سے ایک حدیث پڑھنے لگا. میرے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے قریب جگہ ہے، مقام ابراہیم پہ عمر نوح کے برابر بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرے. کیا کہنے 950 سال جناب نوح کی عمر تھی. معصوم فرماتے بیٹھا بھی مقام ابراہیم پہ ہو، عمر بھی نوح کی عمر کے مانند ہو، مسلسل اللہ کی عبادت کرے. اگر اس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے، اسے اس کی عبادت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. پہلی حدیث آپ تک پہنچ گئی، معتبر حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنی ہو. دوسری حدیث سنیے گا، مناقب آل اطہار سے سید احمد مستنبط نے، جس کو القطرہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے معصوم سے روایتی معصوم کی حدیث مولا فرماتے ہیں جس نے بغیر ولایت علی کے کوئی بھی عبادت کی، وہ عبادت کرے یا گناہ کرے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ صرف سجدوں سے راضی نہیں ہوتا، سجدوں کے لیے شرط ہے علی کی ولایت. یہ نہ سمجھیں کہ نماز میں کوئی شک ہوگا، وضو غلط ہو جائے گا، نہیں، وضو بھی ٹھیک، مقام نماز بھی ٹھیک، قرات بھی ٹھیک، سجدہ بھی ٹھیک، لیکن اگر علی نہیں پھر کوئی بھی چیز نہیں. چلے میں آسان کر دیتا ہوں، مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، لیکن اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو وہی حرام ہو جاتی. جیسے بغیر تکبیر کے حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، بغیر علی کی ولایت کے حلال عبادت حرام ہو جاتی. اس سے اچھی مثال نہیں دی جا سکتی، اس سے بہتر مثال نہیں دی جا سکتی. اس کا مطلب رمضان مغفرت کرتا ہے لیکن صرف علی والوں کی. رمضان کا مہینہ معاف کرتا ہے لیکن صرف علی والوں کو. لیلۃ القدر ہے ہی علی والوں کے لیے. لیلۃ القدر، اب حقیقت لیلۃ القدر میں بعد میں جائیں گے، پہلے رمضان کی فضیلت پڑھیں. جو بندے کہتے ہیں جی پورا سال نماز نہ پڑھ سکو، رمضان کے مہینے میں رکھو اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ کثرت عبادت سے راضی نہیں ہوتا، اسے کوانٹٹی سے غرض نہیں، کوالٹی سے غرض ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا تعداد کتنی ہے، وہ یہ دیکھتا خالص کتنی ہے. خالص ایک بھی سجدہ ہو وہ ہزاروں سے افضل کر دیتا ہے. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت وہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کو جھکنے کو عبادت کہتے، اللہ کی اطاعت میں جھکنا. وہ اللہ جو انسان کا فخر چاہتا ہے، انسان کی عزت چاہتا ہے، اسے کیا مجبوری ہے کہ انسان کو کہ زمین پہ پیشانی رگڑ. وہ انسان کی زمین پہ پیشانی نہیں رگڑوا رہا، وہ کہتا میری اطاعت میں جھک، گھٹنے ٹیک میرے آگے. تو جتنا مرضی امیر ہے، جتنا مرضی بڑا ہے، جھک میرے آگے. تو یہ ہمارے جسم کا جھکنا نہیں ہے، اصل میں ہم نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. اب جو تو کہے گا وہ ہمیں قبول. تو اب خدا چاہتا کیا ہے؟ عبادت جسے لوگ عبادت سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے 2 رکعت فجر کو نماز کہتے ہیں، 4 رکعت ظہر کو نماز کہتے ہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا اصل عبادت کیا ہے؟ فرمایا معرفت اہل بیت. معصوم فرماتے ہیں یہ عبادت ہم 14 کی معرفت کا نام ہے. اللہ کی بارگاہ میں آگے پہلے نیت کرو. نیت کے بغیر تو خدا نماز قبول ہی نہیں کرتا. اور نیت وہ سر ہے جو ہماری نیت سے واقف ہے. میں کربلا کی سرزمین میں ہوں، علماء کا نگری نجف کربلا، ہزاروں علماء موجود ہیں، پوچھ رہے ہیں نیت واجبات نماز میں سے. یہ نہیں ہے کہ نیت مستحب ہے کر لی تو نہیں، خدا کہتا نیت کر. میرے مالک جب میں نے بستر چھوڑا تو نیت تھی، وضو کیا تو نیت تھی، مسح کیا تو نیت تھی، مصلی پہ آیا تو نیت کی. فرمایا نیت تھی، لیکن اب سنا چنیدہ مجمع ماتمی مجمع، اس لیے میں نے یہ بات شروع کر لی. اب نیت سنا. اب نیت کیا کی ہے نماز نے؟ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں، واجب. آگے سارے نمازی پہ قربتاً الی اللہ. 2 تعداد رکعت نماز کے ارکان، فجر
نماز کا نام، واجب حیثیت، یہ سارے لفظ تمہارے سمجھے ہوئے دو تعداد کو کہتے ہیں۔ رکعت یہ نماز کے اٹھنے اور بیٹھنے کی عمل کا نام ہے، فجر یہ نماز کا اپنا نام ہے، واجب یہ نماز کا سٹیٹس ہے کہ یہ واجب ہے۔ نیت یہ نہیں تھی، یہ سارا مقدمہ تھا نیت کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل نیت ہے قربتاً الی اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جس میں سارا مقدمہ تھا وہ اردو میں، جو اصل نیت تھی وہ عربی میں۔ عربی مولوی نے بندے کو سمجھنے نہیں دی، لیکن اگر دل میں علی کی ولایت ہو تو بندہ قبر میں بھی تلقین سمجھ لیتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ یہ دو تعداد، رکعت، عمل، فجر، نماز کا نام، واجب، حیثیت، یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی طرف قریب ہو جاؤں۔ قربتاً الی اللہ، تین لفظ ہے، قربتاً قریب ہو، الی طرف۔ جیسے کہ انگلش میں ٹو اور فرام ہوتا ہے، الی طرف، ٹو ورڈ، اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف قریب ہونے لگا۔ قربتاً الی اللہ، قریب ہو رہا ہوں اس طرف جدھر اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں قریب ہو رہا ہوں اس طرف جدھر اللہ ہے۔ میں ادھر سے چلنے لگا ہوں ادھر کی طرف جدھر اللہ ہے۔ میں نمازیوں سے لیلۃ القدر میں پوچھتا ہوں، پہلے یہ بتاؤ اللہ ہے کس طرف؟ نیت تو تم کر بیٹھے ہو کہ میں اس طرف جانے لگا ہوں تاکہ میں ادھر سے سفر شروع کروں اور اس کی طرف قریب ہو جاؤں۔ جس کی طرف قریب ہوا جائے اسے ایک جگہ پہ ماننا پڑتا ہے۔ اللہ میں مہینے شروع کروں، مجمع دور بیٹھا میں کوئی تھوڑا تھوڑا ممبر کی طرف قریب ہو تو آپ ادھر نہیں جائیں گے، ادھر آئیں گے، کیونکہ ممبر ادھر ہے۔ اب جب ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے تو پہلے کسی ایک جگہ پہ اللہ ماننا پڑے گا۔ جو ایک جگہ پہ آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم نے اس کی طرف جانا ہے اسے کسی ایک جگہ پہ ماننا پڑے گا۔ اگر اس میں حرکت ہوگی تو اس کی طرف جا نہیں سکتے، کیونکہ کبھی وہ ادھر ہے اور کبھی ادھر۔ وہ حرکت میں آ جائے وہ اللہ نہیں، وہ جمود میں آ جائے وہ اللہ نہیں، وہ ایک جگہ پہ ساکن ہو جائے تو وہ اللہ نہیں۔ تو پھر کس طرف کی نیت کر بیٹھا ہے؟ کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جسے اپنی نیت کا ہی پتہ نہیں ہے، اسے یہ ہی نہیں پتا کہ میں نیت کیا کر بیٹھا ہوں۔ ہم نے نیت کی تھی ہم نے اللہ کی طرف قریب ہونا، اب مجھے بتاؤ اللہ کس طرف ہے؟ اگر وہ مشرق میں ہے تو مغرب میں کون ہے؟ اگر وہ ایک جگہ پہ آ جائے تو باقی جگہ اس سے خالی ہو جائیں گے۔ اگر وہ ہر جگہ ہے تو ہر جگہ کا کوئی طرف نہیں ہوتا۔ اسی بات کو گھماتا رہوں گا تو ایک گھنٹہ گزر سکتا ہے، چلو میں آسان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار ڈھونڈ لو۔ ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ کس طرف ہے۔ وہ تو کوئی طرف رکھتا ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی سمت ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، وہ تو کسی ایک جگہ پہ تعین نہیں، اس کا تو مقام ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں کوئی رستہ ایسا ہے جس رستے کو قربتاً الی اللہ کہتے ہیں۔ کوئی ایسا رستہ ہے جسے قربتاً الی اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب اس رستے پہ جانا، اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہم نے کہا اللہ کہاں رہتا ہے تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک نبی موسیٰ ہے، اس نے اللہ سے بات کی تھی، اس سے پوچھو۔ ہم نے موسیٰ سے پوچھا کہ تو اللہ سے ملا ہے، اس نے کہا کبھی بھی نہیں ملا۔ ہم نے کہا تو نے تو کلیم اللہ ہونے کا لقب لیا ہے۔ وہ کہتا گفتگو کرتا تھا لیکن شجر پہ، نہ کبھی اللہ دیکھا، نہ اس کی کوئی ڈائریکشن، نہ اس کی سمت۔ ایک شجر سے آواز آتی پھر میں اس سے بولتا تھا۔ اس کا مطلب موسیٰ نے اللہ سے بات نہیں کی، شجر سے بات کی۔ قرآن کہتا موسیٰ شجر سے بولا تھا، شجر سے آواز آتی تھی اور موسیٰ کہتا تھا میں اللہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا یہ اللہ کا شجر کون سا ہے، لیکن نجف میں جاؤ، زیارت وہی کتاب جو مولا علی کی حرم میں پڑھی ہے، اسی جگہ سے وہ کتاب اٹھاؤ جس پہ مولا کی زیارات لکھی ہے، اس میں چھٹی زیارت علی کی اٹھانا، چھٹی زیارت میں جملہ ہے السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام۔
جس شجر سے موسیٰ نے گفتگو کی وہ شجر علی ہے. اب ہم نے کہا اچھا تو پھر موسیٰ تو شجر سے بولا, پھر اس سے آگے کون گیا؟ فرمایا عیسیٰ. ہم نے کہا کہاں؟ اس نے کہا چوتھے آسمان پہ. ہم نے کہا عیسیٰ تو یہاں بیٹھا ہے تو تو نے اللہ سے گفتگو کی ہے؟ اس نے کہا نہیں, اس نے مجھے کہہ دیا کہ تو بھی انتظار کر, میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس نے تو مجھے کا کسی کا منتظر بنا کے بٹھا دیا ہے. ہم نے کہا پھر تیرے سے کوئی آگے گیا؟ اس نے کہا جبریل امین کیا. میں جبریل کے پیچھے دوڑا, میں نے کہا تو نے اللہ دیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو اس نے سدرہ پہ کھڑا کر دیا تھا. میں نے کہا تجھ سے آگے کون گیا؟ اس نے کہا محمد مصطفیٰ گیا. اس کا مطلب موسیٰ بھی قربت پہ نہیں گیا, موسیٰ دور پہ کھڑا تھا. عیسیٰ نے بھی اللہ کو قرب نہیں دیکھا, وہ چوتھے آسمان پہ تھا. جبریل بھی اللہ کے قریب نہیں گیا, وہ سدرۃ المنتہا پہ تھا. اللہ کے سب سے زیادہ قریب آدم سے لے کے قیامت ہے اگر کوئی گیا ہے تو حسین کا نانا ہے, سید المرسلین ہے, سہارا کا بابا ہے. میں نے مدینے میں جا کے نبی کے آگے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا نماز کی نیت کر بیٹھا ہو, قربتاً اللہ چاہتا ہو, اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہو, تو بتا تو اللہ کے قریب کیا اللہ کہاں رہتا ہے؟ پھر میں ملنے گیا تھا لیکن جب پردہ اٹھا اندر سے ہاتھ علی کا آیا تھا. تو اب ہر نمازی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں تاکہ میں علی کے قریب ہوں. حسین پہ آتے ہیں قربتاً اللہ. جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے, اور اس دشت کی آغوش میں تقدیر پڑی ہے. انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والوں, انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والوں, توحید کی شہرگ میں حسین ابن علی ہے. نعرہ حیدری. ہم زیارت حسین پہ آتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف قریب ہو. ہم نجف جاتے ہیں تاکہ ہمیں قربتاً اللہ مل سکے. اللہ کی طرف جانے والے رستوں کا نام نجف اور کربلا ہے. حسین و علی, مصطفیٰ و مجتبیٰ, یہ وہ رستے ہیں جو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے عبادت گزار اگر عبادت چاہتا ہے تو عبادت اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں. علی کو چھوڑ کے نماز پڑھو گے تو ٹکرے. اگلی سطر پڑھنے لگو مجھے علی کو چھوڑ کے روزہ رکھو تو بھوک ہڑتال. جو بندہ ابھی بھی نہیں بولا علی کو چھوڑ کے حج کرو تو آوارہ گردی. محبت آل محمد, ولایت امیر المومنین, یہ ہر عبادت کا سرچشمہ ہے. رمضان کی راتوں کی, ہر رمضان ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتا. میں منبر پہ ہوں, قرآن بھی ہر کسی کو فائدہ نہیں دیتا. بے شک اور یہ دعویٰ میرا نہیں, قرآن کا. قرآن کہتا ما ہوا شفا و رحمت الا المومنین, میں شفا دیتا ہوں لیکن صرف مومنوں کو. ظالمین کے لیے میرے پاس سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں. قرآن کہتا اگر ظالم مجھے پڑھے گا تو صرف خسارہ دوں گا, مومن مجھے پڑھے گا تو شفا دوں گا. اس لیے بندے ساری رات بھی قرآن رمضان میں پڑھتے رہے, ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. اس لیے قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ میں ظالمین کو خسارہ دیتا ہوں, مومنین کو شفا دیتا ہوں. لفظ شفا آیا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ قرآن شفا دیتا ہے. اب صدر کربلا میں تم سننا اور پڑھنے میں لگا. جو کام اللہ کا قرآن کرتا ہے حسین کے شہر کی خاک کرتی ہے. جو تاثیر قرآن میں ہے حسین میں نہیں. اگر حسین میں وہی تاثیر ہو جو قرآن میں ہو تو پھر چاہیے تھا نیزے پہ حسین قرآن پڑھتا. صرف حسین قرآن نہیں پڑھ رہا, قرآن حسین کو پڑھ رہا تھا. اطاعت حجت ہے تو عبادت ہے, حجت نہیں ہے تو کوئی عبادت نہیں, کوئی نماز نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی لیلۃ القدر نہیں ہے. معصوم سے پوچھا تھا مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟
فرمایا کیا بتاؤں ظاہر کے باطن؟ اس کا ظاہر فرمایا ایک رات ہے. مولا کیا بات ہے؟ فرمایا رمضان کی رات ہے. مولا فضیلت کیا؟ فرمایا قرآن اترا تھا. اس رات کی برابری 1000 مہینوں کی راتیں نہیں کر سکتی. مولا اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں شب قدر کو نہ پا سکے، اس کی خواہش ہو کہ میں شب قدر کا اجر لوں لیکن زندگی میں شب قدر نہ پا سکے، امام نے فرمایا ہمسائے سے اچھا سلوک کیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا. مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے مسافر کو کھانا کھلا دیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا. مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، شب قدر کا ثواب ملے گا. مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے تم رشتہ داروں سے صلہ رحمی کیا کرو، شب قدر کا ثواب ملے گا. مولا یہ موقع بھی نہ مل سکے تو کسی مقروض کا قرض اتار دیا کرو، شب قدر. معصوم چلتے گئے، بندہ پیچھے چلتا گیا، یہ موقع بھی نہ ملے، یہ موقع بھی نہ ملے. آخر دروازہ اہل بیت آیا، امام کہتے سننا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا حقیقت شب قدر سننا چاہتا ہوں. فرمایا سن، قرآن میں لیلۃ القدر میری دادی بطول کا نام ہے. رات کو سوتے وقت بطول کے دشمن میں لعنت بھیجا کر ساری رات لیلۃ القدر کے ساتھ حقیقت لیلۃ القدر ہے جناب زارا. لیل کہتے ہیں رات کو، قدر والی رات. اگلی ہی آیت خود بتا دے گی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. معصوم سے اس کا باطن پوچھا گیا، فرمایا یہاں شہر زمین کے مہینوں کی بات نہیں ہوئی. فرمایا مولا یہ کس کی بات ہوئی ہے؟ فرمایا ان 1000 انبیاء سے بہتر ہے بطول. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. ملائکہ نازل ہوئے ہیں تو سوائے بطول کے کسی دروازے پہ نازل نہیں. والروح ہو یعنی کہ روح الامین نازل ہوتے ہیں باذن ربہم من، اللہ کا اذن لینے کے لیے آتے ہیں. یہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں، ہر امر لینے کے لیے، سلامتی لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے اور ملائکہ زمین پہ آ رہے ہیں امر لینے کے لیے. میں نے تو پہلے کہا تھا تھوڑے رہ جانا، لیکن حقیقت لیلۃ القدر سمجھ لینا. آج کی رات یہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح اور روح الامین اللہ کا اذن لے کے آتے ہیں لیکن زمین پہ آتے ہیں امر لینے کے لیے. 29 معنوں میں آیا ہے قرآن میں امر. امر حکومت، امر قیادت، امر سلطنت، امر حکم. 29 کے 29 معنی دروازہ اہل بیت میں پڑے. آخری صدر کہنے لگا فرشتے آسمان سے چلتے ہیں زمین کی طرف تاکہ یہاں سے اللہ کا امر لیں. بھیجتا اللہ ہے، امر زمین سے مل رہا ہے. مشکل بات نہیں کروں گا ورنہ بات مشکل ہو جائے گی. آسان سی مثال ہے، چھوٹے ہو بچپن سے لے کے تم نے اب تک سنا ایک واقعہ میری قوم کے بچوں کو حفظ ہوا واقعہ حقیقت ہے، میں نتیجہ بدلنے لگا. عید کے دن حسنین نے کہا اماں ہمارے کپڑے نہیں ہیں. سنا ہوا واقعہ نہیں سنا؟ بی بی نے کیا کہا تمہارے کپڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں. یہ واقعہ میری قوم عقیدتاً پڑھتی ہے اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن یہی میں سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات، جب کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں، صدیقۃ الکبریٰ نے کہا کیوں؟ آپ جناب زہرا کو صدیقہ سمجھتے ہیں، آج کو عیسائی اور یہودی کہتے ہیں. تم کہتے ہو تمہارے نبی کی بیٹی سچی ہے، اور ایک طرف تم ہی کہہ رہے ہو کہ کپڑے درزی کے پاس تھے نہیں اور بی بی نے کہا. صداقت پہ حرف آ جائے، حرف صداقت پہ نہیں عصمت پہ آ جائے. اچھا چل بی بی نے کہہ دیا کہ نہیں ہے. دوسرا سوال، شہزادوں کو اس چیز کی ضرورت تھی جو کام وہ خود کر سکتے تھے. معصوم کو کسی چیز کی حاجت احتیاج نہیں ہوتی. یہ کپڑے کون مانگ رہا ہے؟ وہ حسن جو ماں کی گود میں بیٹھ کے لو پڑتا ہے. یہ کپڑے وہ حسین مانگ رہا ہے جو جھولے میں فطر اس کو پڑھ دیتا ہے.
دو سوال ویسے نہیں چھوڑ دیا. تیسرا سوال, جب فرشتہ آ ہی گیا تھا واہ واہ تو اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ سبحان اللہ. جبکہ اسے پتا تھا کہ اندر بیٹھی فضا کو بھی پتا ہے کہ میں کون ہوں. کیا کہنے. اب طہارت جبریل بھی خطرے میں ہے, کیونکہ جبریل علیہ السلام ہے. طہارت جبریل خطرے میں آ رہی ہے. عصمت سیدہ پہ سوال اٹھ رہا ہے. عظمت حسنین کریمین پہ انگلی اٹھ رہی ہے کہ حسنین نے بھی عام بچوں کی طرح کپڑے مانگ لیے, درزی کے پاس تھے نہیں, لیکن زہرا نے کہہ دیے. فرشتہ تھا لیکن اس نے درزی بن کے اپنا تعارف کروایا. یہ کہانی گھورک دندہ بن جائے گی اور شیعہ قوم کے گلے میں بڑھ جائے گی. میں کہتا ہوں یہ واقعہ بالکل ہے, لیکن نتیجہ بدلنا چاہیے تھا. نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب کہہ دیا تھا حسنین نے, نہ حسنین کو کپڑوں کی ضرورت تھی. حسنین نے کہا کپڑے نہیں ہے, زہرا نے کہا درزی کے پاس ہے. نتیجہ آخری بات پہ کھلا جب فرشتہ آیا. اس کا انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. فرشتہ نے کہا میں جانتی ہوں تو جبریل ہے, تجھے جبریل بن کے تعارف کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا ہاتھ ہو گئی. فرشتہ تجھے نہیں پتا جو اندر بیٹھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کپڑے جبریل کے پاس ہے, اس نے کہا کپڑے درزی کے پاس ہے. ہم امر لینے آتے ہیں اور اندر ہونے لا امر بول رہے ہیں. اس لیے تو امام فرماتے ہیں ہم مخلوقات پر حجت ہیں اور ہماری ماں زہرا ہم پر حجت ہے. ہم لوگوں پر اللہ ہونے کی دلیل ہے. آخری 30 سیکنڈ مجھے فضائل کے دینا. حجت کہتے ہیں دلیل کو. اندھیرا دلیل ہے کہ رات ہے. مجلس دلیل ہے کہ علی والے بیٹھے. دلیل ہمیشہ اپنے دعوے سے پہچانی جاتی ہے. اندھیرا دعویٰ کر رہا ہے کہ رات پہ دلیل ہو. معصوم فرماتے ہیں ہم زمین پر اللہ کی دلیلیں ہیں. ہم دلیل ہیں اللہ کے ہونے کی. تمہیں ہم دلیل دیتے ہیں کہ اللہ ہے, ہمیں ہماری ماں دلیل دیتی ہے کہ اللہ ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو اترا یہ تمہاری ہدایت کے لیے اترا. معصوم فرماتے ہیں ہم جہاں سے علم لیتے ہیں وہ مصحف فاطمہ ہے. شاید یہ بات منبر سے نہیں ہو. اللہ نے جیسے نبی پہ قرآن اتارا ہے, زہرا پر بھی ایک صحیفہ اترا. یہ وہ صحیفہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کی زہرا سے گفتگو ہے. معصوم فرماتے اسے مصحف فاطمہ کہتے ہیں. ہم اہل بیت جو علم لیتے ہیں وہ مصحف فاطمہ سے لیتے ہیں. جو تمہیں پڑھاتے ہیں وہ قرآن سے پڑھاتے ہیں. اور آج وہ مصحف فاطمہ وقت کے امام کے پاس محفوظ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے قرآن سے 7 گنا زیادہ بڑا ہے اور تمہارے قرآن کی ایک زیر زبر بھی اس میں نہیں ہے. مصحف فاطمہ توحید کی وہ سرگوشیاں ہیں جو فاطمہ سے ہوئی ہے. اللہ کی وہ گفتگو ہے جو زہرا سے ہوئی ہے. زہرا ایک مستور کا نام نہیں, آئمہ پہ حجت کا نام بطول ہے. رسول کی رسالت کی دلیل کا نام فاطمہ ہے. لیلۃ القدر بھی اگر پوری عبادت چاہتے ہو تو سیدہ کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا, زہرا پہ درود پڑھنا, سیدہ کی محبت کو دلوں میں رکھنا, زہرا کے دشمن سے ایک لمحے کے لیے نرمی نہ سوچنا. زہرا کی عداوت رسول کی عداوت ہے, رسول کی عداوت اللہ کی عداوت ہے. جنگلوں میں روئی ہیں علی کی بیٹی. آج کی رات کے اعمال میں سے ایک عمل ہے جس میں نمازی قرآن سر پہ رکھتا ہے اور قرآن کھول کے دبے کہ یا اللہ بے محمد بے علی, اے اللہ تجھے تیرا ہی واسطہ, پھر کہتا تجھے تیرے نبی کا واسطہ, پھر کہتا تجھے تیرے علی کا واسطہ. علی کے بعد زہرا کی بیٹیوں کو کوفے میں پہلی لیلۃ القدر آئی. سر پہ قرآن رکھ کے باپ کے بعد جب زینب نے کہا بے علی بے علی,
یتیمی بڑی سخت چیز ہوتی ہے، لیکن پردیس کی یتیمی، میرا اللہ کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو۔ خواہ گنبد دہن اگر کوئی یتیم ہو تو کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہو۔ آخری وقت تک امیر المومنین کہتے رہے حسنین میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا۔ بڑا پیار کرتے تھے امیر المومنین کوفے کے یتیموں سے۔ جس کا کوفے میں کوئی نہ ہوتا تھا علی اسے اپنی اولاد بنا لیتے تھے۔ جس نے کوفے کے یتیموں کو پالا تھا اس کی بیٹی کوفے میں یتیم بیٹھی تھی۔ لیکن شب قدر ہے، اور شب قدر کے اعمال میں سے بہترین عمل ہے گریہ حسین ابن علی۔ معصوم کا فرمان ہے 23ویں شب قدر کے لیے ریت کے ذروں سے زیادہ بھی انسان کے گناہ ہوں، لیکن اگر وہ لیلۃ القدر میں کربلا زیارت حسین کو چلا گیا، حسین کا کرم ریت کے ذروں کے برابر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے تو زہرا کا بیٹا، کتنا لجپال ہے تو زہرا کا بیٹا۔ تو آج خدائی دفتر کھول کے بیٹھا ہے گناہگاروں پر رحم کرنے کے لیے، گناہگاروں پہ کرم کرنے کے لیے۔ مولا ہمارا سر اس قابل نہیں کہ تیری قبر کے سامنے اٹھ سکے، ہمارے بدن اس قابل نہیں کہ تیرے حرم میں داخل ہو سکے۔ تو نے کرم کر دیا، ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں سمیت کربلا لے آیا۔ جو کام تو نے روحوں کے وعدے کا کیا تھا تو نے ہمارے جسموں سے پورا کروا لیا۔ اے زہرا کا بیٹا یہ تیرا احسان ہے، ورنہ یہ بدن اس قابل تھے کب یہ تیری قبر پہ آ جاتے۔ تیری قبر تو وہ قبر ہے جس پہ بہن روتی بھی اٹھ کے چلی گئی تھی، لیکن اے ابوالفضل عباس چند قدموں کے فاصلے پہ عباس کی قبر ہے، تھوڑے قدموں کے فاصلے پہ حسین کی قبر ہے۔ میں دونوں بادشاہوں سے معافی مانگ کے کہنے لگا مولا علی کی بیٹیاں یتیم ہوئی تھی، لیکن کوفے میں زینب کو یتیمی کا احساس اس لیے نہیں ہوا۔ کبھی حسن آ جاتے تھے، کبھی حسین آ جاتے تھے، کبھی عباس آ جاتے تھے، کبھی یحییٰ آ جاتے تھے، کبھی علی آ جاتے تھے۔ اتنے بیٹے تھے علی کے کہ زینب کو بھائیوں نے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ زینب کو بابے کی یاد آتی، کبھی حسن سر پہ ہاتھ رکھ لیتا، کبھی حسین پاس آ کے گفتگو کر لیتا، کبھی عباس شہر میں چلنا شروع کر دیتا۔ اے علی کی بیٹی آپ کوفہ میں یتیم ہوئی تھی، لیکن تیرے بھائیوں نے تجھے یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ آئے حسین کی سکینہ جب کربلا میں یتیم ہوئی، جس نے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی آ گئی، جس نے پیار کرنا تھا اس کے ہاتھوں میں زیور آ گئے۔ سجاد رو کے کہتا سکینہ مجھے معاف کر دینا، میں تیرے سر کی چادر نہ بچا سکا۔ رو کے کہنے لگی سجاد سکینہ مر جائے گی لیکن تیرا جھکا ہوا سر برداشت۔ دو جملے پڑھنے مجھے حسین کی یتیمہ۔ عرفا کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں، تم کربلا میں بیٹھے ہو میں عمل بتاؤں۔ عرفا عارفین کہتے ہیں مشکل ترین حاجت ہو حسین کی قبر پہ جاؤ، ذریعے حسین پہ کسی بھی دروازے پہ بیٹھ کے سر سجدے میں رکھے گا تجھے تیری سکینہ کا واسطہ۔ اگر کوئی اپنے اہل و عیال کے ساتھ آئے مشکل سے مشکل دعا عباس سے منظور کروانا چاہتا ہے، کوئی زائر اگر اپنی چھوٹی بیٹی لے کے آیا اپنی بیٹی لے کے قبر عباس پہ جانا، حرم عباس پہ کھڑے ہو کے کہنا مولا غازی میں بیٹی سفارش بنا کے لایا ہوں۔ عباس بیٹیوں کی سفارش بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ تم کربلا میں مجھ سے سوال کرو جو کام ظاہر کی دعا نہیں کرتی بیٹی کی سفارش کیوں کر لیتی ہے؟ اس لیے کہ عباس آخری وقت میں حسین کی بیٹی کو سفارش بنا کے لائے تھے۔ رو کے کہتے سکینہ میری سفارش کر دیجئے، مجھے حسین مرنے کی اجازت نہیں۔ آخری بار چچا کی سفارش کرنے کے لیے شہزادی معصومہ شام آئی، بابا جی سکینہ بابا میرے چچا کو پانی لانے دیجیے۔ سکینہ ٹھوکر ماروں تو چشمہ ابھرے، میں فخر اسماعیل ہوں،
کیوں بھیج رہی ہے عباس کو؟ کیوں بھیج رہی ہے عباس کو؟ شاید یہ استعارہ پہلے نہ سنا تو سننا. خود بھی جانتی تھی کہ اصغر بھی ایڑیاں رگڑے گا تو چشمہ نکل آئے گا، پھر بھی عباس کو کیوں بھیجا؟ حسین دیکھے کہتے سکینہ کیوں عباس کو بھیج رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے بابا آپ ٹیلے پہ بیٹھے ہیں، میں خیمے کے دروازے پہ کئی بار دیکھ رہی ہوں میرا چچا غازی خیمے میں آگے رو رو کے چیخے مار مار کے کہتا کاش کوئی حسین کو میری سفارش کر دے. قاتل ٹیلوں پہ کہہ کے مار کے کہہ رہے اس کا تو کوئی نہیں رہا. بابا پانی بہانا ہے، دشمن کو بتانا چاہتی ہوں کہ تیرا عباس ابھی زندہ ہے. بابا میرے چچا عباس کی تیغ سے عرب ڈرتا ہے. حسین رو کے کہے سکینہ پانی چاہیے کس کے لیے؟ فرمائے اصغر کے لیے. اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی ہے. عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ. میرے عباس کی عمر کتنی ہے؟ فرمائے 32 سال. حسین دے کہتے سکینہ انصاف کر، ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ کا بچے. بیٹی نے سفارش کی، حسین نے قبول کی. مشکیزہ چچا کو پہنانے کے لیے کھڑی ہوئی. جھکتے جھکتے عباس اتنا جھکے مولا عباس کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ آ گئے. 4 سال کی سیدزادی پہ عباس کے ہاتھ دیکھے قدموں پہ. حسین رو کے کہتے ہیں عباس تو نے جنگل میں میری بیٹی کا حیا کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تیرا ہاتھ بلند رہے گا. آخری ملاقات چچا سے سنانے لگا ہوں اور پھر ماتمی ماتم کریں گے. سادات و غیر سادات حضرت ابوالفضل عباس اسی کربلا میں گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. ہر ایک کو میدان میں حسین ابن علی بھیجتے، خود مولا ٹیلے پہ بیٹھ جاتے. حضرت عباس ٹیلے کی اونچائی پہ کھڑے ہو جاتے. حسین قبضہ تلوار پہ سر رکھ کے پوچھتے عباس اون کہاں گیا؟ مولا ٹیلے سے گھوڑا اتار رہا ہے. مولا قلب لشکر میں پہنچ گیا ہے، مولا فرات کے کنارے پہ ہے. ہر ایک کو میدان میں جاتا ہوا حسین دیکھتے نہیں تھے، عباس سے سنتے تھے. اون کی جنگ، محمد کی جنگ، قاسم کی جنگ، ہر جنگ حسین کو عباس نے سنائی. اب جب عباس میدان میں جا رہے تھے حسین دیکھے کہتے اکبر میری آنکھوں کا نور لے گیا، عباس میری کمر کا زور لے گیا، مجھے کون بتائے گا؟ 4 سال کی شہزادی ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی ہے پاپا میں آپ کو بتاتی ہوں میرا چچا گھوڑے کی زین پہ بیٹھ گیا ہے. آواز آئی اللہ اکبر. فرمایا میرا چچا میدان میں اتر گیا ہے. فرمایا غازی اللہ کے حوالے. آواز آئی بابا میرا چچا فرات کے کنارے میں پہنچ گیا ہے. فرمایا میرے غازی کی خیر ہو. سکینہ کی آواز آئی بابا فرات کا گھاٹ خالی ہو گیا ہے، میرے چچا نے فرات میں گھوڑا اتار لیا ہے، میرے چچا نے مشکیزہ بھر لیا ہے. سکینہ بولتی رہی، حسین تسبیحیں پڑھتے رہے. سبوحن قدوسن المالک العالی. ادھر سکینہ کی آواز ہے بابا میرا چچا گھوڑے میں بیٹھ گیا، مشکیزہ بازو پہ لے لیا، اب خیام کی طرف آ رہا ہے. حسین نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا مرحبا ام البنین کا بیٹا. سکینہ کے ہاتھ کانپنے شروع ہوئے. آواز ہے بابا فوجوں کی بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، فوجوں کا رش زیادہ ہو گیا ہے، کوئی دائیں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی بائیں سے حملہ کر رہا ہے. حسین کی آواز ہے یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. سکینہ کی آواز ہے بابا مجھے چچا نظر نہیں آ رہا، بابا مجھے شانوں پہ اٹھائیے. حسین نے سکینہ کو کاندھوں پہ اٹھایا. سکینہ رو گئی بابا بادلوں نے تیرا چاند گھیر لیا ہے، چاروں طرف سے میرے چچا پہ حملہ ہو گیا ہے. اتنا کہنے کے بعد سکینہ نے بابے کے گلے میں باہیں ڈالی، رو گئی بابا میرے چچا کا دایاں بازو گر گیا ہے. آواز آئی علی ولی اللہ کا صدقہ، آواز آئی میرے چچا کا بایاں بازو گر گیا، آواز آئی زہرا کے حق کا صدقہ. سکینہ منہ کے بل ریت لے گئی، رو گئی بابا میرا اصغر بچے نہ بچے، تم اپنا عباس بلا لے. آواز آئی سکینہ کیا دیکھا؟ آواز آئی میرے چچا کے سر پہ گورز لگ گئے.
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیلۃ القدر ہے، کربلا ہے، ایک ایک آنسو 1000 مہینوں کے آنسو سے افضل ہو جائے گا۔ شب قدر میں حسین کو گریہ کرنا، اللہ مرحومین کے درجات بلند کرے۔ بابا میرا چچا بلا لیجیے۔ آواز ہے سکینہ، جی میرا غریب بابا، میرا لال آپ خیمے واپس جائیے، میں آپ کے چچا کی لاش خیمے لے کے آتا ہوں۔ اب یہ سطرے میں نے اس لیے روکا تھا کہ ماتمی سانس لے لے تاکہ جگر برداشت کرے اگلی سطرے سننے کے لیے۔ اب حسین چلے عباس کی لاش کی جانب، حسین عباس کی لاش کی جانب آ رہے تھے۔ تم کربلا میں بیٹھے ہو، مجھے حرم عباس میں لے جاؤ، زیارت کر کے دیکھ لینا عباس کا ایک بازو کہیں گرا ہوا ہے، دوسرا بازو کہیں گرا ہوا ہے۔ حسین خیام کی طرف سے چلے تھے، ٹیلہ زین بھی یہاں سے نکلتے ہوئے حسین فرات کے کنارے آ رہے تھے۔ حسین کی آنے تک عباس کی سانسیں چل رہی تھی۔ ادھر حسین چند قدموں کے فاصلے پہ آئے، کمینوں نے دیکھا کہ حسین ٹیلے سے اتر آیا ہے۔ میں غلط پڑھوں، مجھے غازی معاف نہ کرے، تو صحیح سن کے ماتم کر، تیرا مقدر ہے۔ حسین چند قدموں کے فاصلے میں پہنچے، ان ملعونوں نے حسین کو آتے دیکھا، انہوں نے عباس کے بدن کو کاٹنا شروع کر دیا، انہوں نے عباس کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، انہوں نے غازی کے پاؤں کاٹے، انہوں نے غازی کا سر کاٹا۔ حسین زمین میں گر گئے، یہ حسین کے قریب آ گئے، کہہ کے مار مار کے کہہ رہے تھے، جس پہ مان تھا ہم نے تیرا غازی مار دیا، تیرا عباس کاٹ دیا۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ تمہیں صرف وطن میں یہ سناتے ہیں عباس کے بازو کٹے، جاؤ جا کے علماء مقتل سے سنو، صرف بازو نہیں، ملک صاحب عباس کے پاؤں کاٹے، انہوں نے عباس کا بدن کاٹا۔ اس لیے جب آخری بار ام البنین عباس کی قبر پہ آئی تھی، رو کے کہتی تھی پاکر مجھے غازی کی قبر پہ بٹھا۔ عباس کی قبر پہ ماں ام البنین بیٹھی، بی بی رو کے دی پاکر میں نے کہا تھا عباس کی قبر پہ لے آ، تو مجھے اصغر کی قبر میں لے آیا۔ آواز آئی اماں یہ عباس کی قبر ہے، آواز آئی میرا عباس زین پہ بیٹھتا تھا، پاؤں زمین پہ آتے تھے، قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ باکر کی آواز آئی اماں جتنا ملا تھا اتنا لے آئے، تیرا عباس تقسیم ہو۔ ماتم حسین یا حسین۔